السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد طلحہ عباسی ہے اور میں ریڈیو چار مینار کی جانب سے آپ تمام کو رمضان الکریم کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوستوں، رمضان الکریم کے اس مبارک موقع پہ ریڈیو چار مینار پیش کر رہا ہے جشن رمضان۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گے علامہ اعجاز فرخ صاحب، جو کہ روزانہ ہمیں ایک بیان سنائیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس بیان سے ہم سبھی کو بہت کچھ جاننے کو اور سیکھنے کو ملے گا، اسلام کی باریکیاں ہم سیکھیں گے۔ تو آئیے ان کے بیان کو سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی محکم کتابہ الحکیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ عزیزان گرامی، آپ تمام کو نزول برکات کا، فیوزات کا، فضیلتوں کا مہینہ ماہ رمضان مبارک ہو۔ ہم ان ایام میں رمضان سے متعلق، نزول قرآن سے متعلق، سیرت سرکار ختمی مرتبت سے متعلق اور فضائل رمضان مبارک سے متعلق گفتگو کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو کچھ بھی اس مہینے سے متعلق واقعات رہے ہیں اور انسانی زندگی کے سے تعلق رکھتے ہیں، اس پر گفتگو ہو۔ فی الوقت میں نے جس آیت کی تلاوت کی عزت حاصل کی ہے، یہ سورہ فرقان کی آیت ہے۔ آیت آپ نے سن لی، احتیاطاً ترجمہ بھی سن لیجئے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ فلیکون للعالمین نذیرا۔ پاک ہے وہ پروردگار بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا تاکہ وہ خلق خدا کو اس کے کلام سے، اس کے احکام سے ڈرائے، ان کو نظارت کے فرائض انجام دے۔ عزیزان گرامی، یہ مہینہ خود بھی نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور ایک مختصر سی کتاب ہے قرآن، کوئی کئی والیومز میں نہیں ہے، کئی جلدوں میں نہیں ہے، ایک مختصر سی کتاب ہے، لیکن اس کا معجزہ یہ ہے کہ اس میں کائنات کا ہر خشک و تر موجود ہے، ہر علم موجود ہے قرآن میں، کائنات کا ہر علم موجود ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کو تلاش کرنے کے لیے خود انسان کو حصول علم کی ان منزلوں سے گزرنا ہے جن منزلوں سے گزرنے کے بعد وہ اس بات تک پہنچ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے آج جو کچھ بھی علم حاصل کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہاں تک ہماری نگاہ پہنچ نہ پا رہی ہو، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا خود وقت بتلائے گا کہ قرآن نے یہ بات کتنی پہلے کہہ دی تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ عالم اسلام ایک ہی قرآن کا ماننے والا ہے، سارا عالم اسلام، مکاتب فکر کئی ہوں، فرقے کئی ہوں، جماعتیں کہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ سب قرآن ہی کے ماننے والے ہیں، اور وہ ایک ہی کتاب ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کسی قسم کی خرت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قرآن ایک ہے، ترجمے کئی ہو گئے۔ آج دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں جن کی مینوسکرپٹ ہیں، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو رسم الخط میں آ سکتی ہیں، ان تمام زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ لیکن یہ بات میں آج پہلی رمضان 1442 ہجری میں آپ کے روبرو تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ترجمہ صحیح ترین ترجمہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کسی کتاب کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرنا مقصود ہو
تو ترجمہ نگار کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو دونوں زبانوں پر برابر کا عبور حاصل ہو، یعنی جس زبان سے ترجمہ کیا جا رہا ہے اور جس زبان میں ترجمہ کیا جائے گا، دونوں پر برابر کا کما حق عبور حاصل ہو۔ اور پھر یہ کہ کتاب جس موضوع پر ہے اس موضوع پر بھی اس کی نظر گہری ہو، صرف لسانیات نہیں بلکہ موضوع پر بھی۔ پھر لکھنے والا نگاہ میں رہے کہ اس کا ماحول کیا تھا، اس کا وطن کون سا تھا، کس زمین کا رہنے والا ہے، کس خطے کا رہنے والا ہے، اور اس کی پرورش و پرداخت میں کن عناصر کا دخل ہے، یہ بھی غور کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جب ترجمہ کرے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترجمہ بڑی حد تک کے کامیاب رہا۔ بعض مرتبہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، بعض مرتبہ اساتذہ کا اثر ہوتا ہے، بعض مرتبہ لغت کا اثر ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لکھنے والے نے جس پس منظر میں یا فکر کی جس رو میں اس کو لکھا ہے، اس فکر کی وہ ترسیل کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے۔ تو ترجمہ نگار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بین السطور کو بھی غور کرے ساتھ ہی ساتھ، تب کہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترجمہ بڑی حد تک کے کامیاب رہا۔ قرآن مجید چونکہ معجزہ ہے، معجزے کا ترجمہ کسی عاجز انسان سے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں ہر لفظ اپنی بلاغت رکھتا ہے، ہر لفظ اپنی گہرائی رکھتا ہے۔ ضروری نہیں ہے لغت میں جو لفظ میں کے معنی دیے گئے ہیں وہی قرآن کا بھی مفہوم ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثلا میں آپ سے یہ عرض کروں کہ قدیم عربی لغت میں حج کے معنی ہے ارادہ۔ اب اگر ہم وہی معنی یہاں لکھ دیں اور پورا سورہ حج آپ کی نگاہ میں ہے، حج کے معنی فقط ارادے کے اگر آپ لیں تو قرآن مجید تو وہ مفہوم نہیں ہے۔ اس تقریر کے بعد اگر میں اپنے کسی دوست سے کہوں کہ اب کہیے آپ کا کیا حج ہے، تو یہ جملہ محمل ہو جائے گا۔ قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ وہ جس لفظ کو استعمال کرتا اٹھاتا تو لغت ہی سے ہے، لیکن جس لفظ کو جہاں استعمال کرتا ہے اپنے محل استعمال کے اعتبار سے وہ اپنے معنی پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ لفظ تو قرآن لغت کو واپس کر دیتا ہے، وہ معنی واپس نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے قرآن لغت کے معنی نہیں لیے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن کے مترجمین نے یہ کیا کہ آیت تو قرآن ہی سے لی، لیکن اس کے ترجمے کے لیے ترجمہ اٹھایا لغت سے۔ لغت ایک جاری و ساری عمل ہے، لغت ایک ٹھوس عمل نہیں ہے کہ یہ ہو گیا اور منجمد ہو گیا۔ لفظ اپنی جگہ کوئی مستقل معنی نہیں رکھتے، لفظ اپنے محل استعمال سے معنی پیدا کرتے ہیں، اور قرآن کے معنی جب پیدا ہوتے ہیں الفاظ سے اور ان آیتوں سے، تو اس کے لیے جس گہرائی اور گہرائی کی ضرورت ہے وہ صرف علم سے حاصل ہو سکتی ہے، اور علم بھی یوں نہیں کہ انسان نے کہیں دانو ادب تحقیق کیا اور علم حاصل کر لیا اور اس کے بعد میں اس کو پتہ چلا کہ اس کے یہ معنی ہے، تو نہیں۔ قرآن وحی ربانی کا تعقل رکھتا ہے۔ قرآن لوح محفوظ سے چلا، قلب نبی پر آیا، قلب نبی سے چلا، لسان نبی پر آیا، لسان نبی سے چلا، سماعت انسان تک پہنچا، سماعت انسان سے چلا، کبھی دل میں اترا، کبھی وہیں تک رہ گیا، پھر زبان سے ادا ہوا۔ تو ضروری نہیں ہے قرآن یاد تو ہو جا سکتا ہے، یہ تو قرآن کا خود معجزہ ہے کہ وہ بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے سارے علوم کے ساتھ ساتھ انسان کی روح میں اترے، اس کے نفس میں اترے، اس کے شعور میں اترے۔ اس لیے کہ خود قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی چھو نہیں سکتا جب تک کہ طاہر نہ ہو، اسے کوئی مس نہیں کر سکتا جب تک کہ طاہر نہ ہو۔ اگر اس کا مطلب فقط جلد ہی ہے کہ قرآن شریف کی جلد کو کوئی چھو نہیں سکتا، تو شاید یہ ہماری محتاط خیالی ہے، ورنہ یہی قرآن ہے جو روشنائیوں سے لکھا گیا، درختوں کی چھال پر لکھا گیا، کاغذ پر لکھا گیا، پریس میں دابا گیا، روشنائی صاف تھی یا نہیں تھی نہیں معلوم، لکھنے والے کس حالت میں تھے نہیں معلوم، جہاں کاغذ آیا اس کاغذ کا کیا حال تھا یہ نہیں معلوم ہے، لیکن قرآن کی آیت اپنی جگہ محکم ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، مفہوم صرف کتاب نہیں ہے، مفہوم یہ ہے کہ روح قرآن تک انسان اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کا شعور طاہر نہ ہو، جب تک کہ اس کی فکر طاہر نہ ہو، جب تک کہ اس کا نفس طاہر نہ ہو، جب تک کہ اس کا ضمیر طاہر نہ ہو، اس وقت تک روح قرآن تک پہنچنا انسان کا
مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ یہ طہارتیں انسان صرف بدن کی طہارت تو قرآن کے موضوعات کو لے کے روح قرآن تک پہنچنے کا خیال کرنا بظاہر ایک مشکل کام ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ دنیا نے اس کو اتنا ہی آسان سمجھ لیا۔ انگریزی میں قرآن کے ترجمے ہوئے، وہ لوگ جو ماہرین لسانیات میں انگریزی کے ماہر تھے انہوں نے قرآن میں عربی کو پڑھا، عربی سے اٹھایا، لغت پہ رکھا، اور اس کے بعد انگریزی میں اس کے ٹرانسلیشنز لیے، وہ ٹرانسلیشنز ہماری نظر میں آ گئے۔ ممکن ہے یہ طریقہ کچھ یوں ہو کہ آدمی کسی حد تک کے رسائی حاصل کر سکے، لیکن اصل قرآن تک ترجمے کی مدد سے فقط پہنچ جانا ممکنات میں سے نہیں ہے، جب تک کہ اس قرآن کو ان اصحاب سے نہ حاصل کیا جائے اس کے مفہوم و معانی کو، جن کا اتصال سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تھا کہ جو انہوں نے کہا وہی اس کے معنی انہوں نے قبول کیے، اور پھر معنی در معنی نسلاً بعد نسلیں ایک کے بعد دوسرے تک کے یہ معنی اور مفہوم اور علم قرآن یوں مسلسل ہوتا ہوا آیا ہے کہ جیسے نزول قرآن کی تاریخ سے لے کر علم قرآن ان نسلوں میں جاری رہا ہے۔ ورنہ ہر عام آدمی سے قرآن کے معنی کو لے لینا، مفاہیم کو لے لینا اور اس کو عرض کرنا شاید اتنا آسان کام نہ رہا ہو۔ تھوڑا سا آج کی گفتگو کو ہم، چونکہ پہلا دن ہے، اس کو تھوڑا سا توسیع دیں، تقریر 30-32 منٹ کے سانچے ہی میں رہے گی، تاکہ آج سے آپ بھی سوچتے چلیں، میں بھی سوچتا چلوں۔ کچھ یہی حال تفسیر کا بھی ہوا۔ انسان کی شناخت اس کے چہرے مہرے سے تو صرف ظاہری ہے، لیکن انسان کے اندر کے آدمی کی شناخت اس کی فکر سے ہوتی ہے کہ اس کے افکار کیسی ہیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے والے، علم حاصل کرنے والے، ذوق علم رکھنے والے اپنے رجحانات کے تئیں کبھی ادبی رجحان کو لے کے چلے، کبھی فلسفیانہ رجحان کو لے کے چلے، کبھی حکیمانہ رجحان کو لے کے چلے، کبھی لغوی اعتبار سے اس کے معنی کو لے کے چلے، لسانی اعتبار سے اس کے معنی کو لے کے چلے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی افکار میں قرآن کے معانی جس طرح سے در آئے، معانی تو آ گئے، لفظ چاہتا یہ ہے کہ اس کی معنی ہو، اگر معنی نہ ہو تو لفظ اپنی جگہ محمل ہے، کوئی معنی نہ ہو تو سمجھ میں نہیں آتی ہے فکر یہ چاہتی ہے کہ اس کو لفظ ملے، لفظ کا بدن اس کو میسر آ جائے، تو لفظ کا بدن یہ چاہتا ہے کہ اس کو آہنگ کا پیرہن بھی ملے۔ اس اعتبار سے جب لفظ آئے قرآن کے، تو فکر نے جب پیرہن اپنا دینا چاہا تو انسان کی جیسی فکر تھی اس نے وہ پیرہن دیا۔ ورنہ آپ غور کیجئے کہ آیت تو نہیں بدلی، ترتیب قرآن بھی نہیں بدلی، سورے بھی وہی ہیں، پہلے لفظ سے لے کر آخر لفظ تک الف لام میم سے والناس تک چلے جائیے آپ، وہی لفظ ہیں، وہی ترتیب ہے، وہی آیتیں ہیں، وہی تسلسل ہے، لیکن آپ ترجمے میں دیکھیں تو ترجمے الگ ہیں، تفاسیر میں دیکھیں تو تفاسیر الگ الگ ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اپنے ذہن سے قرآن کو پڑھ کے اس کی تفسیر کر کے اس تفسیر کو لوگوں تک پہنچانا ایک الگ کام ہے، لیکن قرآن نے جس معنی میں، جس محل پر اس آیت کو نازل کیا ہے، اس وقت، اس صورت میں، اس ماحول میں وہ آیت کے مفہوم کیا تھے، اس پر بھی نظر کی جائے تب یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان قرآن رس ہوا چاہتا ہے۔ مثلا میں آپ سے یہ کہوں کہ قدیم عربی لغت میں اور آج کی عربی لغت میں کتنا فرق پڑ گیا۔ آج تقویٰ کے معنی ہے پرہیزگاری، لیکن قدیم عربی لغت میں اگر آپ تقویٰ کے معنی تلاش کریں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ جس طرح سے ایک تنومند گھوڑا اپنے سوار کو گرنے سے، سنگلاخ اور ڈھلوان زمینوں پر چلتے ہوئے اپنے سوار کو گرنے سے اور اپنے سموں کو زخمی ہونے سے بچانے کے لیے جس احتیاط سے چلتا ہے اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اب اس اعتبار سے آپ غور فرمائیے تو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کا رجھاؤ، یہ جراثیم کی جھنکار،
یہ آرائشیں، یہ زیبائشیں، یہ دولت کی ریل پیل، یہ امارت نفس کا عالم، اور ایسے میں نفس کا رہوار انسان کو اس ڈھلوان راستوں پر جس احتیاط سے لے کے چلے وہ تقویٰ ہے۔ قرآن نے اس وقت جو معنی دیا تھا وہ بھی صحیح ہے، آج جو معنی دے رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، مستقبل میں بھی جو معنی دے گا وہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ قرآن کوئی آنی فانی جانی مکانی زمانی کتاب نہیں ہے، قرآن جاویدانی کتاب ہے۔ اس کو محشر تک کے سفر کرنا ہے، اور محشر تک کے نہیں بلکہ محشر گزر جائے گی، قرآن باقی رہے گا، کیونکہ خود قرآن نے کہا کہ جب اہل محشر جنت میں داخل ہوں گے تو داخل ہوتے ہوئے یہ آیت پڑھتے ہوئے داخل ہوں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ محشر گزر چکی، جنت و دوزخ کے فیصلے ہو چکے، اس کے باوجود قرآن ابھی باقی ہے۔ آیت پڑھتا ہوا آدمی جنت میں داخل ہوگا تو قرآن ابھی باقی ہے۔ قرآن فہمی ایک بہت بڑے ظرف چاہتا ہے، بڑا ظرف چاہتا ہے۔ قرآن فہمی ہر ظرف میں نہیں سما سکتی۔ قرآن فہمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ نفس بھی طاہر ہو، روح بھی طاہر ہو، زبان بھی طاہر ہو، عقل بھی طاہر ہو، اور ظرف اتنا بلند ہو جائے اور اتنا وسیع ظرف ہو کہ اس میں معنی سما سکیں۔ یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوا، ورنہ ان 14 صدیوں میں قرآن مجید اور اس کے ترجمے جس اعتبار سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اگر یہ ترجمے یوں ہوتے کہ اگر بیان کرنے والا آیت کے ساتھ ساتھ اس کی شان نزول بھی بیان کر دے تو پتہ چلتا کہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، کس حال میں نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، اس کا اطلاق اس زمانے میں کیا تھا، اس کا اطلاق بعد کے زمانوں میں کیا ہوا، اس کا اطلاق آج کیا ہو رہا ہے۔ قرآن کو یوں پڑھیے۔ ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں، چونکہ آج ابتدائی تقریر ہے، میں تقریر کو مختصر رکھنا چاہتا ہوں۔ کل سے ہم اس کے مختلف پہلوؤں پر، مختلف آیتوں پر بھی گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہ پیغام سب تک پہنچے۔ مہینہ برکتوں کا ہے، فضیلتوں کا ہے، مہینہ ایسا ہے کہ جہاں آپ کو شفاعتوں کی منزلوں تک پہنچنا ہے۔ اس کے لیے فقط قرآن کافی نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں نماز کے قائم کرنے کا تذکرہ تو ہے، لیکن کون سی نماز کتنی رکعتیں پڑھی جائیں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن میں روزے کا تذکرہ تو ہے، لیکن روزے میں کن چیزوں سے روک لیا جائے اپنے آپ کو اس کا تذکرہ تو نہیں ہے۔ قرآن میں پورا سورہ حج ہے، لیکن حج کی تفصیلات کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اگر جو انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، تو اس کے لیے عمل کرنے کے لیے یہ باقی چیزیں وہ کہاں سے لے کے آئے، کیسے عمل کریں؟ نماز قائم کرو، بس اتنا ہی۔ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ کتنی مرتبہ نماز، کتنی رکعت نماز، ترتیب نماز، قیام، رکوع، سجدہ، یہ ساری چیزیں قرآن میں تو نہیں ملیں گی، تو پھر یہ چیزیں حاصل کہاں سے ہوں؟ تو ظاہر ہے کہ قرآن کو اگر مجسم دیکھنا ہے تو اس کے لیے پیغمبر اکرم کی ذات گرامی کو دیکھنا ہوگا۔ جب تک کہ وہ سیرت کے نقوش سامنے نہیں ہوں گے، اس وقت تک کہ نہ قرآن کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ قرآن کسی کے فہم میں سما سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سرکار رسالت مآب کی سیرت کو پیش نظر رکھا جائے۔ جب سیرت کے نقوش سامنے آئیں گے، جب نماز کے لیے آپ
کھڑے ہوں گے تو آپ کی نگاہ میں وہ نمونہ سیرت کے سرکار رسالت میں آپ کا نمونہ سامنے ہوگا کہ یوں قیام کیا، یوں رکوع کیا، یوں سجدہ کیا، یہ تلاوت کی، ترتیب نماز بھی ہوگی، ترتیب روزہ بھی ہوگا، مہینے کا احترام بھی ہوگا، پھر نوافل اور سنتیں تو اپنی جگہ ہیں ہی، لیکن میں یہ کہوں کہ زندگی کی پوری عبادتوں کا نچوڑ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا کشید کردہ عطر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سرکار رسالت میں آپ کی زندگی میں ملے گا، یا ان کی زندگی میں ملے گا، یا ان سے متصل جو لوگ پیوست رہے ہیں اس میں ان کی زندگی کا مکمل عکس یوں ہوگا جیسے ان کو دیکھا تو گویا سرکار رسالت کو دیکھا۔ جب تک کہ یہ نہیں ہوگا قرآن فہمی اتنی آسان نہیں رہے گی۔ آج کی حد تک صرف اتنا ہی، کل انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو کل یہیں سے شروع کریں گے۔ شکریہ، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے۔